بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، پچھلے سبق میں آپ کو پڑھایا گیا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ معافی دینے والے، معاف کرنے والے، لوگوں سے انتقام نہ لینے والے تھے۔ آپ کے معاف کر دینے کی چند مثالیں، چند واقعات پڑھائے گئے تھے، کچھ اور باقی رہ گئے تھے جس کو آپ آج کے سبق میں پڑھو گے اور پڑھ کر کے پتہ لگاؤ گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ معاف کرنے والے تھے۔ ایک واقعہ اور بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دین کی تبلیغ کے لیے مکے کے پاس طائف نام کی ایک بستی میں تشریف لے گئے۔ کہاں پہ لے گئے؟ طائف۔ تو وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بجائے آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے۔ ان لڑکوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ لہو لہان، لہو کے معنی ہوتے ہیں خون، یعنی آپ کے پورے جسم سے خون نکلنے لگے، اسے لہو لہان کہتے ہیں، جو خون سے لت پت ہو جائے۔ اور نالین مبارک خون میں لت پت ہو گئے۔ نالین یعنی آپ کے جوتے، نال کے معنی جوتا، آپ کے جو دونوں جوتے تھے نالین مبارک، اس میں خون جم گئے، خون سے لت پت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کے لیے بد دعا کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ بد دعا نہ کی بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ آپ ان کے لیے آپ نے ہدایت کی دعا فرمائی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو اس بستی کے لوگوں کو پہاڑ کے درمیان پیس دیا جائے۔ یعنی مکہ جو شہر طائف تھا، طائف شہر، یہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں بسا ہوا تھا۔ تو جب آپ کی حالت دیکھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ اے نبی پاک، اگر آپ کہیں تو اس بستی کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ نے کیا جواب دیا، کتنے معاف کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کی مثال ہے۔ کوئی دنیا میں اس طریقے سے معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے دین کی تبلیغ، دین پھیلانے کے لیے آپ طائف میں گئے اور جب دین کی باتیں بتانی شروع کر دی تو وہاں کے اوباشوں نے، آوارہ لڑکوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیا۔ آپ کو پتھر مارا، اتنا مارا کہ آپ کے جسم سے خون نکلنے لگے، اور تھوڑے موڑے خون نہیں بلکہ خون بہہ کر کے آپ کے دونوں جوتوں میں جم گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو، اگر وہ کہہ دیں تو میں ان کو ابھی دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے ان کی مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، چھوڑ دو، یہ قوم میری بات نہیں مانتی ہے تو نہ صحیح، اس نے مجھے مارا کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ان کی آل اولاد آئے، ان کی نسل آئے، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور سدھرے گی اور اللہ کی عبادت کرے گی
اور اپنی اس حرکت سے باز آ جائے گی، مجھے امید ہے۔ کتنے بڑے معاف کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنا سہنے کہنے کے باوجود بھی آپ نے معاف کر دیا۔ اس سبق میں ایک آخری مثال دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کر دینے کی آخری مثال۔ یہ واقعہ ہے جس کو اس سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر، یعنی عفو مانے کہ معافی، عفو کے معنی معافی دینا، درگزر یعنی اس کو چھوڑ دینا، آپ کا انتقام نہ لینا، معاف کر دینا، اسے عفو درگزر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی ایک مثال اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، یعنی سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، آپ لوگوں کی جیت ہو گئی، اور اس حیثیت سے جب آپ پہلی بار مکہ میں داخل ہوئے جیت کر کے، تو وہ لوگ جنہوں نے قیام مکہ کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شدید ترین اذیتیں دی، شدید کے معنی سخت اور اذیتیں کے معنی تکلیف، آپ کو سخت تکلیفیں دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، یعنی آپ کو تکلیف پہنچائی اور آپ کو قتل کرنے کا پورا پلان بنا لیا تھا۔ آج اپنے ظلم یاد کر کے لرز رہے تھے، گھبرا گئے کہ مکہ فتح ہو گیا، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم نے تو مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، بہت تکلیف پہنچائی ہے، اب آج ہمارا بہت برا حال ہوگا، یہ ان لوگوں نے سوچا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں پوری سزا دے سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی جیت ہو چکی تھی، مکہ فتح ہو گیا تھا، اب چاہتے تو چن کر کے ایک سے بدلہ لیتے جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف جن لوگوں نے پہنچائی، چاہتے تو ایک کر کے بدلہ لیتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے ان سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے اس وقت بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا اور سب کو معاف کر دیا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے اور یہ بھی مثال ہے آپ کے معاف کر دینے کی۔ اور یہی نہیں، صرف معاف نہیں بلکہ کہ ہند نامی اس خاتون کو بھی معاف کر دیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند، بعض لوگ ہندا بھی پڑھتے ہیں، نامی اس عورت کو بھی آپ نے معاف کر دیا جس نے غزوہ احد کے موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا۔ کتنا بڑا جرم اس نے کیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے کس میں؟ جنگ احد میں اللہ کے رسول کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد بھی آپ کے سینے کو پھاڑ دیا اس عورت نے اور کلیجہ نکال کر کے کھانا چاہا، چبانا چاہا لیکن کھا نہ سکے، چبایا لیکن نگل نہ سکے۔ کتنا بڑا جرم کیا، کتنی گھناؤنی حرکت کی، اور اس کے علاوہ کتنی لاش کی بے عزتی کی، ناک کان وغیرہ کاٹ کر کے اس کا ہار بنایا اور کلیجہ چبایا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا نہیں لیا، کچھ سرزنش کی نہیں کی، آپ نے معاف کر دیا۔ آپ نے اس عورت کو بھی، خاتون کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ یہ چند واقعات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معافی کی مثالیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کے مطالعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے قصور اور غلطیوں کو معاف کر دیا کریں اور عفو درگزر کو اپنی عادت بنا لیں، یعنی معاف کرنے کی عادت بنا لیں
کہ ہر وقت کسی سے بدلہ نہ لیں. کوئی غلطی کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، ثواب دے گا، اس کا انعام دے گا. نہ کہ ہم ہر شخص سے انتقام لیں، بدلہ لیں اور اس کے در پہ ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ یہ سبق ختم ہوا. اب طلباء سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، سبق سننے اور سمجھنے کے بعد اس سبق کے آخر میں جو معانی اور ارشادات ہیں اس کو اچھے ڈھنگ سے یاد کر لیں. جیسے اس میں کچھ الفاظ معانی ہیں، میں لکھ دیتا ہوں. عیب، عیب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برائی، خرابی، برائی، خرابی. چشم پوشی، چشم پوشی، دیکھ کر ٹال دینا، ٹال جانا، درگزر کرنا. بنی نوع انسان، بنی نوع انسان یعنی انسانی برادری، انسانی برادری. قصور، قصور، خطا، بھول، خطا، بھول، چوک، کمی. اس سب معنی کے لیے، یہ سب معنی ہیں اس کے جو الفاظ ہیں اور یہ اس کے معانی ہیں. الفاظ اور اس کے معانی. اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جیسے شفقت، شفقت، مہربانی، رحم. شفقت ہے، شفقت معنی مہربانی و رحم. اس طریقے سے عفو کے معنی ہوتے ہیں، عفو کے معنی معافی، عفو کے معنی معافی، بخشش، بخشش. اس طریقے سے زیادتی، زیادتی، کثرت، کثرت، ظلم، زبردستی، زبردستی. یہ سب معانی ہیں. طلباء اس الفاظ اور معانی کو اچھی طریقے سے یاد کر کے اور کاپی پہ لکھ لیں، پھر اس کو یاد کر لیں. جس طالب علم سے پوچھا جائے گا اس کو جواب دینا ہوگا. اس لیے جتنے بھی اس میں الفاظ اور معانی ہیں کتاب میں، جیسے گستاخی، لہو لہان، نعلین، سگا، ناش. ناش پڑھ چکے ہو آپ، ناش کو ہم لاش کہتے ہیں. یہ اس کے الفاظ اور معانی ہیں. اسے طلباء کو ہر حال میں یاد کرنا ہے اور یاد کر کے اس کو اپنے کاپی میں بھی لکھ لیں تاکہ استاد پوچھے تو وہ جواب دے سکے. اس کے بعد مشق. آگے جو مشق ہے کتاب کے اگلے صفحے میں اس کا نمبر آتا ہے. اب مشق جو ہے یہ کل اس کا نمبر آئے گا انشاءاللہ. کل مشق کرائیں گے ہر طالب علم سے ایک ایک سوال پوچھ کر کے، پھر اس کا جواب جو آپ کتاب میں پڑھ چکے ہو اسی کے اعتبار سے اس کو آپ کو جواب دینا ہے. مثال کے طور پہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کس طرح گزری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا،
बुढ़िया पर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का क्या असर हुआ, तलवार लेकर आने वाले शख्स का वाक़या अपने जुमलों में लिखो, फतह मक्का के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ क्या सलूक किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की इस पहलू के मुतालिक से हमें क्या सबक मिलता है। इन तमाम चीज़ों को, इसका जवाब आपको कल अपनी किताब से देख करके हल करना है और किताब पढ़ करके, तलबा किताब पढ़ लें। ये वीडियो देखने के बाद जो आपसे सवालात किए गए हैं किताब सामने रखें और इस सबक को याद करें और जो होमवर्क इसके अंदर है उसको भी याद करें और उसके बाद फिर लिख करके व्हाट्सएप पर सेंड करें। बाकी दर्स इंशाअल्लाह आपको हम कल समझाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।